اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے الحمد خیریت للہ. سے آپ ہوں. کیسی ہیں؟ الحمد للہ. کیا حالات ہیں پاکستان والوں کے؟ پاور وغیرہ ہے؟ نیٹ آ رہا ہے؟ نیٹ ذرا کم کم ہی آ رہا ہے، یوٹیوب وغیرہ باقی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں، یوٹیوب جو بند کر دیا نا، اس سے کافی فرق پڑ گیا لوگوں کے لیے، کیونکہ یہاں پہ بھی اس کا اثر آ رہا ہے. یہاں سے بھی لوگ یوٹیوب اچھا کے ذریعے بزنس کرتے ہیں نا، اوبر کے ذریعے اور یہ سارا نیٹ کے ذریعے. تو جب وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ ساری پرابلم یہاں کے لوگوں کے بزنس پہ بھی اثر پڑتا ہے. چلے، کل یہی شکایت آ رہی تھی. اچھا جناب، ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، ہم پڑھے کیا پڑھے؟ منصوبات، رائٹ. پہلے ہم نے پڑھے مجرورات، پھر ہم نے پڑھے مفعولات. ٹھیک ہے، جو مفعول ہوتے ہیں، جو لفظ مفعول بنتے ہیں، جو اسما مفعول بنتے ہیں، وہ پڑھے ہم نے. بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے، کتاب میں ریوائز کر لیں یا ریکارڈنگ سن لیں. اس کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. اچھا، شیئر نہیں کی. پھر ہم نے پڑھا منصوبات. ٹھیک ہے نا، منصوبات پڑھنے شروع کیے تھے. منصوبات ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا. کسی کو پتا ہے منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 13 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 13 منصوبات ہوتے ہیں، جس میں سے ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ انا کا اسم وغیرہ پڑھا تھا، اور کانا کی خبر ہے نا. اس کے بعد پھر ہم نے مفاعل خمسہ شروع کیے. ما و لا کا بھی اسم پڑھا تھا، وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے. ما اور لا کا بھی جو انا اور کانا کا ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا مفاعل خمسہ. مفاعیل جو ہے یہ مفعول کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے، کوئی بھی مفعول ہو، مفاعل خمسہ میں سے کوئی بھی مفعول آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا، چاہے وہ جو پڑھ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ سب کے سب منصوب ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کبھی جملہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے، وہ بھی مفعول بن جاتا ہے. جیسے اللہ زی اور اسم موصول مل کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی مفعول بن جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا آ رہا ہے نا. پیچھے مبتدا ہے تو ظاہر ہے وہ خبر ہے، تو خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اس طرح محلن منصوبات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اصل منصوبات پڑھ رہے ہیں، کون کون سی چیزیں منصوب ہوتی ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے کون سا پڑھا تھا؟ مفعول مفعول بھی نمبر 4. ہاں، سب سے پہلے تو مفعول بھی جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی جو فعل فاعل کے بعد آتا ہے نا، چاہے وہ ضمیر ہو چاہے وہ اسم منصوب ہو، جس کے اوپر فعل کا اثر پڑتا ہے وہ مفعول جی ہوتا ہے، مفعولن بھی ہی ہوتا ہے. ان شارٹ اس کو مفعول کہہ دیتے ہیں، لیکن اب اس کا نام لینا پڑے گا، کیونکہ ابھی ہم باقی بھی مفعول دیکھیں گے نا جملوں میں، تو وہ پھر ہم دیکھیں اس کا نام لینا پڑے گا. دوسرا جو تھا وہ کیا تھا ہمارا؟ مفعول مفعول مطلق. مطلق. مطلق نہیں ہے، مطلق. اچھا، مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ جو آپ کا، یعنی فعل کے روٹ ورڈ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے مصدر آتا ہے. مصدرات اسی فعل کے ماضی اور مضارع سے مصدر آتا ہے. ہر ماضی مضارع کا ایک مصدر ہوتا ہے، چاہے وہ مزید فی سے ہو، چاہے وہ کس سے ہو، ثلاثی مجرد سے ہو، مصدر ضرور ہوتا ہے. تو وہ جو مصدر آتا ہے نا آگے، وہ کبھی کبھی اکیلا بھی آ جاتا ہے تاکید کے لیے، کبھی کبھی اس کے ساتھ کوئی صفت بھی لگ جاتی ہے آگے، کبھی کبھی وہ تعداد، عدد، سب نوعیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی صرف تاکید کے لیے آ رہا ہو. اس کے بعد اگلا جو ہم نے پڑھا تھا وہ مفعول لہو پڑھا تھا لاسٹ کا، جس کی ہم نے مثالیں بھی کی تھی بہت ساری. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی مصدر ہی ہوتا ہے. مفعول لہو جو ہوتا ہے یہ بھی مصدر ہی ہوتا ہے. اب یہ کون سا فعل ہوگا؟ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے یہ باب جس میں یہ لفظ آتا ہے ادبا یؤدبو تادیبن ہوتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم اس کو منصوب بتاتے ہیں مصدر کو. اس کا بس ایک طریقہ ہوتا ہے، ادبا یؤدبو ہر فعل کا، کہ دربا یضربو دربن بولا جاتا ہے، شکرا یشکرو شکرن بولا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کے مصدر جو ہوتے ہیں، تو یہ آگے تک منصوب بتائے جاتے ہیں. تو
یہ والا تو مفعولن جو آتا ہے نا آپ کا بھی، وہ تو لازم، چاہے وہ ضمیر ہو چاہے وہ اسم ہو، اس کو تو منصوب ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ والے جو ہوتے ہیں یہ ویسے ہی مصدر ہوتے ہیں، اور مصدر کو بتایا جاتا ہے نصبی حالت میں، ضرب یضرب ضربن، تو وہ بھی آگے کیا ہے، منصوب آتا ہے. اور یہ منصوب کیوں آتا ہے، یہاں پر کیوں منصوب آتا ہے؟ لیکن جب آپ ماضی مضارع بتاتے ہیں اور مصدر بتاتے ہیں تب تو لازم اس کو منصوب لانا ہے. یہ ٹرینڈ ہے انڈیا پاکستان کا، اور کچھ نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں تعدیب نہیں کہہ دیتے ہیں، شکر نہیں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں قتل نہیں کہہ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب ماضی اور مضارع بتایا جاتا ہے تو آگے مصدر جو لایا جاتا ہے نا بتانے کے لیے ان دونوں فعل ماضی مضارع کا، وہ لایا جاتا ہے نسبی حالت میں. لیکن یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پر اس لیے آ رہا ہے نسبی حالت میں کیونکہ یہ مفعول ہے. اور کون سا مفعول ہے؟ تعدیباً. کون سا مفعول ہے؟ مفعول لہو. لہو ہے. مفعول لہو میں کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ، ریزن بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کام کے کرنے کی ریزن، کہ وہ کام کیوں کم، بغیر ریزن کے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اللہ نے کہا آپ میری عبادت کرو، کیوں کرو بھائی؟ شکر ادا کرنے کے لیے. بچوں کو قتل کیوں نہ کرو، کیوں قتل کرتے ہیں اولادوں کو؟ ایک تو اولاد ہوگا، اولادہ کو وہ مفعول بھی ہی ہوگا، لیکن ایک آگے منصوب اسم اور آئے گا. یہاں پر آپ کا مفعول بھی ہی آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک منصوب اسم اور ہے، یہاں پہ بھی مفعول بھی ہی. لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کا فعل ایسا ہے جو کہ لازم ہے، اس کا مفعول بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کا آگے کیا آ سکتا ہے؟ لہو آ سکتا ہے، مفعول لہو لہو آ آ سکتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں ہم نے دیکھے تھے، جیسے جا اللہ کو تو خیر 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہے. جا مطلق میں اللہ دیکھا تھا جلد سے ہاں جی چاہیے بالکل. تھا. تو اس میں 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک مفعول جو ہوتا ہے وہ تو آپ کا لازم، جو آپ کا مفعول بھی ہی ہے یہاں پہ بن رہا ہے، اور ایک کیا بن رہا ہے آگے؟ حاضر الموت بن رہا ہے. باقی کچھ بھی نہیں بن رہا، باقی یہ دونوں متعلق ہی بن رہے ہیں. یہاں پر یہ آپ کا مفعول لہو بن رہا تھا، وجہ بتائی جا رہی ہے. مفلسی املاک ہوتا ہے مفلسی کے ڈر سے. اچھا، پھر اس کے بعد سارے کو و ساری کا تو فقط کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، دونوں کے ہاتھ. ٹھیک ہے نا. اب دونوں کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ایدی جا کا لفظ آیا، جمع کا آیا ہے، یدن کی جمع آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک رول ہے جو ہم پڑھیں گے کہ اب یہاں پہ ان دونوں کے دونوں ہاتھ نہیں کاٹنے کے، یہ جمع آ رہی ہے، دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کا ایک ایک ہاتھ کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کس لیے کاٹنا ہے؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ. تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ بدلے کے طور پہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ان کو سزا دینی جو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. اور یہ کیا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں، کسبا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، یہ ورک کا وہ بن جائے گا نا، جو ہے ہاں، وہ ڈول فارم ہے، ڈول ڈیول فارم ہے. فارم. اس میں ہما کی ضمیر ہے جو کدھر جا رہی ہے؟ سارے کا، سارے کا تو کی طرف جا رہی ہے. بالکل. ہاں، تو ایدی یا کا لفظ آیا، یدن کا نہیں آیا یہاں، کیونکہ آگے ضمیر جو ہے وہ ہما آ رہی ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے پھر آپ کا یہ والا جو ہے اس مفعولن کیا کہہ دیں گے؟ آپ کو مفعول لہو. اللہ وجہ بتائی جائے. اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج مفعولن فی ہی پڑھنا ہے، اس لیے میں ریوائز کیا کہ کچھ لوگوں کی کلاس میں سوئی. اچھا، مفعولن فی ہی بھی میں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے آپ کو آہستہ آہستہ مدینہ بک میں. یہ ہمارا ہے نمبر 4 مفعول، ایک اور رہتا ہے، 5 ہوتے ہیں مفاعل خمسہ. اچھا پڑھیے طاہرہ، آپ پڑھیے. اچھا باجی، تھوڑی سی اسکرین سیٹ کیجیے. اچھا ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں. اس کو میں آپ کو بڑی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، بڑی آ رہی ہے، آؤٹ آف فوکس ہو رہی ہے، مطلب پوری لائن نہیں آ رہی. اچھا میں نے چھوٹا کروں تھوڑا اس کو، یعنی جی جی 169 پہ ہے تو مجھے اس کو چھوٹا کرنا. اب صحیح ہے، ہاں، ٹھیک ہے، ہاں اب صحیح ہے صحیح. نا. جی بس. ٹھیک. جی. چلیے، تو ہم نے مفعولن فی ہی پڑھنا ہے، نمبر 4 پڑھیے. مفعول فی اسے ظرف بھی کہتے ہیں. یہ وہ منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے. اگر جگہ کو ظاہر کرے تو ظرف مکان، اور اگر وقت بتائے تو ظرف زمان کہلاتا ہے. تو کیا دونوں جو ہیں ظرف جو ہے مکان اور زمان، دونوں مفعول بن کے آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں. اور کون سا مفعول بنیں گے؟ وہ مفعولن فی ہی بنائیں. مفعول فیہ بنے ہاں، گا.
किस टाइम पे कोई काम हुआ या किस जगह पे कोई काम हुआ, और वो मंसूब होगा। ज़र्फ क्या होता है? मंसूब होता है। ज़र्फ ज़र्फ जो होता है अगर मंसूब नहीं है तो उसको मंसूब लाएंगे, लेकिन ज़र्फ ज्यादातर जो आते हैं ना मुज़ाफ बन के, वो मंसूब ही होते हैं, जो जगह के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, एक ज़र्फ होता है जो कि जैसे मस्जिद है, अब ये ज़र्फ मकान है, ठीक है ना। मस्जिद, मफइल का वजन होता है इसका, सही है। तो इसको भी जब जी मंसूब लाना होगा, मफूलन फीही लाना होगा कि किस जगह पे काम हुआ, तो उसको भी फिर हम मंसूब करेंगे, खुद करेंगे। सही। अच्छा, इसकी मिसालें पढ़िए फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। जी इसकी मिसालें हैं, साफर तो यौम सब्ती, मैंने हम्म, हफ्ते के हम्म, रोज सफर किया। सफर किया, तर्जुमा लिखा हुआ है। करूंगा। अब साफर तू जो है ना, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि इसमें अलिफ अलिफ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी सफर नहीं आ रहा, सफर जी तू नहीं आ रहा। ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ है? अच्छा, फौजिया माइक म्यूट करें। अच्छा, क्या हो रहा है? अच्छा, तो सफर तू नहीं आ रहा बल्कि साफर तू आ रहा है। तो अब ये जो फेल है ना, ये आपका सुलासी मुजरद से नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके माजी में सीन अलिफ फा रा 4 लेटर आ गए। ये साफरा है, साफरा में 4 लेटर हैं। जब 4 लेटर हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो फेल मजीद फी में चला जाता है। तो अब इसको अभी हम, चूंकि हमने मजीद फी पढ़ा नहीं ना, अभी पढ़ा है मजीद फी? नहीं अभी नहीं पढ़ा। हाँ, अभी हमने माजी, मुजारे और मजहूल पढ़ा है, और फिर हमने मंसूबात वगैरह शुरू कर दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम मजीद फी पे जाएंगे। तो ये जो है, अब माजी में इसके साफरा यू साफिरू, मुजारे जो होगा यू साफिरू, उससे साफर तो बना हुआ, ये माजी ही है। जब भी आप ओपन ता देखिए उसको कुछ और मत बनाए, माजी बनाए, वाजिब है, सही। ठीक है। लेकिन उससे पहले अलिफ नहीं आना चाहिए, अगर अलिफ आ गया तो वो तो नाउन बन जाएगा ना। जी बिल्कुल। हाँ, इसी तरह बिनतुन वगैरह इस तरह की ओपन ता आ गई तो वो भी नाउन है। तो इतना तो हमारी अकल काम करनी चाहिए कि हम फेल और इसमें पहचान कर सकें। नाउन में क्या होता है, जमाना नहीं होता, जी मस्तर में भी जमाना नहीं होता, दोनों में जमाना नहीं होता। मस्तर में काम होता है, जमाना नहीं होता, और जो दूसरा नाउन होता है उसमें तो आपका, मेरा नाम या हामिद या खालिद, उसमें कोई भी नाउन है, किताब है, उसमें जमाना नहीं होता। तो बल्कि उसमें तो बिल्कुल यानी काम भी नहीं होता। मस्तर में फिर काम तो होता है ना, जमाना नहीं होता। तो ये चीजें ज़हन में रख के चलेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आप अभी देखिए फाइल और मफूल, और ये मफूल क्या है, क्योंकि ज़र्फ आ रहा है ना, और ज़र्फ जी हमेशा मुदाफ बनते हैं। तो चाहे आप अकेले इसको बना ले मफूलन फी ही, काम कब हुआ, मैंने सफर कब किया, दिन हफ्ते के दिन को, चाहे आप यौम। दोनों दोनों को मिला के बना लें तो दोनों तरीके सही हैं। यौमा को आप बनाएंगे मफूलन फी ही, इसको मुदाफिला बनाएंगे, यह है क्लासिक तरीका। लेकिन जो हम ये किताब पढ़े, ये किताब वाले कहते हैं कि दोनों को मिला के बना दो, स्टूडेंट की आसानी है। बल्कि वो भी कहते हैं कि दोनों को दोनों तरीके कर सकते हो, वो भी बड़े आजाद ख्याल है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी एज इट, चाहे वो क्लासिक ग्रामर में मिला के कर लो, एक अलग अलग कर लो, चाहे तुम इन दोनों को जमा करके कर लो। उसके बाद है सुम तू शहरन, मैंने एक हफ्ते का रोजा। चलिए इसमें एक बताइए अभी। माह के, एक माह के रोजे। हाँ, मैंने रोजे रखे 1 माह के, तो इसमें ये कि मफूलन फी ही बन जाएगा, और सुम तू में जी फेल और फाइल। अब मैंने ये रोजे क्या है, रखे। ये सामा या सुमू, जैसे काला यकुलू होता है ना, तो हम्म। कुल होता है ना, कुल होता है ना, तो कुल तू होता है ना, मैंने कहा, है ना, जी कुलता तूने कहा, है ना, और जी कुलती तू लड़की ने कहा, और इसी तरह कुल तू मैंने कहा। तो ये सुम तू है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बना हुआ है। रूट भी वही, रूट वर्ड भी वही है। काफ वाव लाम में वाव आती है मिडल में, इसमें स्वाद वाव मीम आती है। बहुत बड़ा नहीं। वो उसका वाव उड़ जाता है जाके आगे, छठे सीखे में इसका जो है वो, इसका भी वाव उड़ जाता है। इसी तरह बहुत सारे हैं वर्ब जिनके मिडिल लेटर के अंदर हर्फ इल्लत आ रहा होता है। तो वो फिर क्या होता है, आपको हर्फ इल्लत नजर नहीं आ रहा, यहाँ तीसरा तीसरा लेटर नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा,
इसी तरह ज़हबतु, अब इसमें क्या आपका तीसरा लेटर नजर आ रहा है, पढ़िए। खल्फा ज़ैदिन। मैं बैठा, किधर बैठा मैं? पीछे ज़ैद के। अब ये क्या खल्फा, ये तो ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ मकान है ये। हाँ, ये ज़र्फ़ मकान है, पीछे बैठा। लेकिन कुछ ज़र्फ़ मकान जो होते हैं वो मंसूब होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वज़न पे आते हैं। जैसे मस्जिदुन भी एक वो है, ठीक है ना? इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं। तो वो जो होते हैं वज़न पे होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं बताऊँगी। जिस तरह आपका फ़ेल और नहीं सॉरी फ़ाइल और इस्मुल फ़ाइल में फ़र्क होता है, याद रखें। फ़ाइल और इस्मुल फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है? आइडिया है? जी बिल्कुल। हाँ, क्या फ़र्क? इस्मुल फाइल जो है वो नाम होता है उसका जो है ना, फेल का जो है वो, और नहीं, फाइल जो हो, नहीं। वो इस्मुल मैम जब फ़ेल, फेल वो मजहूल आता है, इस्मुल फ़ेल होता है, इस्मुल फ़ेल होता है। इस्मुल फ़ाइल जो होता है ना, वो अलग चीज़ है, इस्मुल फ़ेल अलग चीज़ है। इस्मुल मैम फ़ाइल की देखो मतलब बात कर रही हूँ। करने वाले का नाम हो गया ना बाजी। अच्छा, 1 मिनट। फ़ौज़िया क्या कह रही हैं? इस्मुल जी फ़ाइल जब क्या होता है? फेल मजहूल आता है तो जो फाइल होता है वो इस्मुल फाइल बन जाता है। वो नाइब फ़ाइल होता है। हाँ वो ये नाइब फाइल होता है। हाँ वो बनाए वो जो फाइल हम मंसूब को लाते हैं ना मरफ़ू बना के, वो जी जी जी। नाइबुल फ़ाइल होता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ यहाँ पे, कोई हर्ज नहीं बताने में, ठीक है? आपको ठीक है थोड़ा बाजी। आइडिया होना चाहिए कि क्योंकि हम पढ़ते हैं ना बार-बार। तो एक होता है फ़ाइल जो फ़ेल के बाद आता है, जैसे जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ज़मीर की शक्ल में आ गया या वैसे, ये फ़ाइल है। इसका कोई वज़न नहीं होता। वो ज़मीर फ़ाइल बन गई, कोई हामिद बन गया, खालिद बन गया, कोई वज़न नहीं है। ज़ैद बन गया, अल्लाह को भी फ़ाइल बना देते हैं, लफ्ज़ जलाला। लेकिन एक होता है इस्मुल फ़ाइल। इस्मुल फ़ाइल जो होता है ये फ़ाइलुन के वज़न पे आता है, ठीक है ना? इसी तरह एक होता है मफ़ऊल जो फ़ेल के बाद मफ़ऊलन बिही होता है और एक होता है मफ़ऊलन बिही और एक होता है इस्मुल मफ़ऊल। अभी आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको यहाँ पे। बिल्कुल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये इसका कोई वज़न नहीं होता। ये कोई ज़मीर भी बन सकता है, कोई भी ज़मीर का, की, कुछ भी बन सकते हैं ना, हम, कोई नाम भी बन सकता है मंसूबा के मफ़ऊलन बिही, ठीक है? मफ़ऊलन जी बिही कुछ भी बन सकता है। उसका कोई वज़न नहीं होता, लेकिन इस्मुल मफ़ऊल जो होता है वो मफ़ऊलुन के वज़न पे आता है। मसलन मज़लूमुन, ठीक है ना? सही है? जी मफ़ऊलुन के बाजी। वज़न पे होना चाहिए जी तो वो इस्मुल मफ़ऊल कहलाएगा। फ़ाइलन के वज़न पे हो तो वो इस्मुल फ़ाइल होता है। यानी फ़ाइल और इस्मुल फ़ाइल में फ़र्क है, मफ़ऊल और इस्मुल मफ़ऊल में फ़र्क है। इसी तरह आपका ज़र्फ़ और इस्मुल ज़र्फ़ में फ़र्क है। एक होता है सिर्फ़ ज़र्फ़ और एक होता है इस्मुल ज़र्फ़। अब इस्मुल ज़र्फ़ अलिफ़ लाम के साथ लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे ये लिखे गए हैं। फ़ाइल जो होता है उस पे अलिफ़ लाम नहीं डालते, मफ़ऊल पे भी नहीं डालते। इस्मुल मफ़ऊल पे अलिफ़ लाम आता है, फ़ाइल पे भी आता है। इसी तरह इस्म ज़र्फ़ पे नहीं आता, लेकिन इस्मुल ज़र्फ़ पे आता है। तो ज़र्फ़ क्या होता है? वो आपका वज़न पे नहीं होता। जैसे यहाँ पे ज़र्फ़ आ रहे हैं, कोई यौमा आ रहा है, कोई शहरन आ रहा है, खल्फ़ आ रहा है, तहत आ रहा है। इसी तरह सबाहन आ रहा है, अमामा आ रहा है। तो ये जो ये होते सब हैं, ज़र्फ़ है। हाँ, ये ज़र्फ़ है। ये ज़र्फ़ है क्योंकि वज़न नहीं है। लेकिन जो वज़न पर आएगा ना, वो इस्मुल ज़र्फ़ होगा। सही। और वज़न क्या होता है? मस्जिदुन का क्या वज़न है? मस्जिदुन, मफ़इलुन। मफ़इलुन। अच्छा, मफ़इलुन। इसके 2 वज़न होते हैं। फिर जब हम कहते हैं ना वज़न पे आता है, वो इस्मुल ज़र्फ़ कहलाता है, तो उसके 2 वज़न होते हैं। एक होता है मुफ़इलुन और एक होता है मफ़इलुन। मुफ़इलुन यानी इसको आप देखें ना मीम की पेश के साथ। मुफ़इलुन और लिख लें कॉपी में, जहाँ आएगा फिर आपको पहले से पता होगा। मुफ़इलुन और मुफ़अलुन। अच्छा, जैसे ये मस्जिदुन है ना, मफ़इलुन के वज़न पे मस्जिदुन, लेकिन मुफ़इलुन का भी वज़न होता है। तो अभी आप सिर्फ़ इसको लिख लें, मुफ़इलुन, ये 2 वज़न आते हैं। अ, मफ़इलुन और मफ़अलुन।
सॉरी, ये वाला जो है ना जबर ही है, यानी आपका मफ अलुन और मफ इलुन के वजन पे। पेश नहीं डालनी, यहाँ पेश नहीं डालनी, वो दूसरा बन जाएगा, वो एक और चीज बन जाएगी, जैसे मुस्लिमुन होता है वो अलग हो जाएगा। इसको आपने जबर के साथ लिखना है दोनों को, एक को बीच ऐन कलमे की जेर के साथ मफ इलुन और एक मफ अलुन। समझ आ गई? ये दो ही वजन होते हैं इसके ज़र्फ के दो बाजी? ही दो ही वजन होते हैं। अच्छा, शुरू में और जबर एक और आएगी, चीज, शुरू में पेश नहीं आएगी, सही है, वो अलग जबर। होता है। वो मुफ इलन और मुफ अलन जो होता है वो अलग होता है पेश के साथ। ये है मफ इलन और मफ अलन, ये दो वजन है। और बाजी एक और चीज पूछनी है, ये इस्मुल फाइल जो है, ये जितने भी जो है हम फेल पढ़ेंगे या जो हमने पढ़ लिए हैं, सबके ये इसी वजन पे आएंगे? हाँ जी, बस वजन पे होना चाहिए। मसलन नहीं मतलब आबिदुन मजीद है के ना, हों या उसके हों, हाँ मजीद वो के और मुजर के, दोनों के। हाँ, अगर वो फाइल इसमें डिपेंड करता है कि वो फाइल बन रहा है कि मफूल बन रहा है। ठीक है, इस्मुल फाइल में, इस्मुल फाइल तीनों हालतों में आ सकता है, जबकि फाइल जो होता है वो सिर्फ मरफू होता है। फाइल सिर्फ मरफू हालत में होगा, जबकि इस्मुल फाइल आपका आबिदुन, आबिदन, आबिदिन तीनों शक्लों में आ सकता है। इसी तरह मजलूमुन, मजलूमन, मजलूमिन तीनों शक्लों में आ जाएगा। इसी तरह आपका इस्म ज़र्फ जो होगा वो भी तीनों शक्लों में आ जाएगा, पेश के साथ भी आ जाएगा, मफइलुन, मफइलन भी हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर आप देखें सबाहन आ रहा है ना, लेकिन ये तो इस वजन पे नहीं है, ये इसको आप क्या कहेंगे, सिर्फ ज़र्फ कहेंगे, सिर्फ ज़र्फ के। सिर्फ कहेंगे, क्योंकि जो वजन पे नहीं। जब वो मफइलुन और मफअलुन के वजन पे आ जाएगा, यहाँ जबर है यहाँ भी जबर है, तो मफअलुन के वजन पे आ जाएगा, तो फिर वो मकबरुन, मकबरुन, ठीक है ना, मकबरा जो होता है ना, मकबरुन। तो इस तरीके से ये होते हैं। इसमें मफूल भी मंजिलुन, तीन मनाजी हरकों में मंजिलुन, आता है। मंजिल, मंजिल होती है उतरने की जगह, है ना। जी। तो ये इस्म ज़र्फ मंजिल, अब देखिए मफइल के वजन पे आ रहा है ना, तो वो इस्म ज़र्फ कहलाएगा, ज़र्फ नहीं कहलाएगा। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि एक तो फाइल होता है जो कि लाजम मरफू होता है, एक होता है इस्मुल फाइल जो फाइल उनके वजन पे आता है, और वो मरफू, मंसूब, मजरूर सब हो सकता है, डिपेंड करता है जुमले में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अभी कहीं आएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब इसी तरह मफूल होता है, मफूल आपका सिर्फ मंसूब होता है, ठीक है, जैसे मफूलन बिही हो गया, मफूलन लहू हो गया। लेकिन इस्मुल मफूल जब आएगा ना, तो वो तीनों शक्लों में आ सकता है। इसी तरह ज़र्फ जो होगा वो मंसूब होगा, लेकिन इस्म ज़र्फ जो होगा वो तीनों शक्लों में आ जाएगा। कुछ पहले पढ़ा कि नहीं? जी अगर जी। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हम इस्म ज़र्फ नहीं पढ़े, हम सिर्फ ज़र्फ पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये किसी वजन पे ही नहीं आ रहे, चाहे वो ज़र्फ मकान है, चाहे वो ज़र्फ ज़मान है, वो किसी वजन पे ना आए तो वो क्या कहलाते हैं, सिर्फ ज़र्फ कहलाते हैं, और हमेशा मुदाफ बन के आते हैं और मंसूब होते हैं, ठीक है। लेकिन इस्म ज़र्फ जो होता है, आप उसको देख रहे हो, मफ़इलुन के वजन पे आ रहा है, तनवीन आ रही है उस पर, दमा तनवीन। दूसरी बात ये कि वो मंसूब भी हो जाता है और मजरूर भी हो जाता है। इस पे तो नहीं आ रही ना, ये भी ज़र्फ है, ये भी ज़र्फ का वजन है, ये इस्म ज़र्फ का वजन है। इस्म ज़र्फ जो होगा वो शक्लन चेंज करेगा, मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी, मजरूर, लेकिन ज़र्फ जो होगा सिर्फ मंसूब होगा, क्योंकि वो मफूल बन रहा है यहाँ पे। ये तो जो जुमले में जैसे बनेगा ना वैसे आएगा, ये भी और ये भी। पैटर्न लेकिन पे है। हाँ, लेकिन फाइल, मफूल और ज़र्फ ये जुमले में अपने अपने राब के मुताबिक आएंगे। फाइल हमेशा मरफू आएगा, मफूल भी हमेशा मंसूब आएगा। मफूल कोई भी ले लें, कोई भी मफूल, फी ले लें, कुछ भी ले लें, वो क्या होगा आपका, वो मंसूब ही आएगा, और ज़र्फ जो होगा वो मंसूब आएगा। लेकिन वो क्यों, ज़र्फ क्यों मंसूब आ रहा है? क्योंकि मफूलन फी ही है, ठीक है। तो लेकिन जब वो इस्म ज़र्फ के वजन पे आएगा तो वो शक्लें बदल सकता है। तो यहाँ पर आप देखें, आगे पढ़िए। तो क्या जुमला है हमारा, तो दरसा सबाहन, ये वाला रह गया अभी, वकफा ताहत शजरती, वो दरख्त के नीचे ठहरा। इसमें ताहता जो है वो ज़र्फ है। इसको इसके ज़र्फ बाद ही है, कहेंगे, ठीक है, इसको इस्म ज़र्फ नहीं कह सकते, ज़र्फ। जी जी,
قرأت الدرس صباحا امام المعلمی. اب اس کے اندر جو ہے صباحن جو ہے یہ ظرف ہے، اس کے بعد ہے صباحن ظرف زمان ہے، ٹائم بتایا ہے صبح کا، اور امام المعلمی یہ ظرف مکان ہے، پوزیشن بتائیے، اس میں جگہ بتائیے کہ سامنے جو ہے وہ. سارے یوز کر دیے انہوں نے، زمان بھی مکان سب یوز کر دیا، اور مفعولن کیونکہ یہ فعل کیا تھا متعدی تھا اس لیے اس کا مفعول آنا ضروری تھا. میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ درس. ٹھیک ہے، کب پڑھا؟ صبح کے وقت. کس جگہ بیٹھ کے پڑھا؟ معلم کے سامنے. ٹھیک ہے، اور کب پڑھا؟ صباحن، صبح. اچھا یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو اس میں آ رہے ہیں نا، صباحن بھی آ رہا امامن بھی. اور اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یہ مفعولن بھی ہی ہے آپ کا، اس کو چھوڑ دیا. تو وہ ڈبل یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب دو ہیں اس میں مفعول، ایک ظرف زمان آ رہا ہے، ایک ظرف مکان آ رہا ہے. اس کو آپ اسم و ظرف نہیں کہیں گے، یہ سوری یہ والا ہے، تو ان کو آپ اسم و ظرف نہیں کہیں گے. آئی تھنک میرے بار بار ریپیٹ کرنے سے اور شاید ریکارڈنگ دوبارہ سننے سے کلیئر ہو جائے. اچھا، مفعولن ما ہوتا ہے نا، ما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ود، ہے نا، ان اللہ مع الصابرین. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود، ہے نا. جی. لیکن یہاں پر جو مفعولن معاہو میں جو ما آ رہا ہے اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے. صحیح. اچھا، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ابھی دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے، پڑھیے. وہ منصوب اسم، دائرہ پڑھی. جی باجی. منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہو، جو مع ساتھ کے معنی دے، اس واو کو واو معیت کہتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر آپ کا ما تو آ ہی نہیں رہا. جی. یہ جو واو ہے نا، یہ ما کا معنی دے رہا ہے، معنی دے رہا ہے. مائیت کا معنی دے رہا ہے، ود کا معنی دے رہا ہے، ساتھ کا معنی دے رہا ہے. وہ منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہو، یعنی واو کے بعد کیا ہے؟ بکرن آ رہا ہے. اور وہ بھی کون سی ہے جو اور کا معنی دے رہی، قسم کا نہیں دے رہی، بلکہ کس کا معنی دے رہی ہے؟ ساتھ کا معنی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس واو کو واو مائیت کی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واو کہتے ہیں مائیت کی، اور اس کو اس لیے مفعولن معاہو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو واو آتی ہے وہ ما کا معنی دے. جیسے لہو پڑھا ہے نا آپ نے، جی. مفعولن کی، اسی طرح نام ہے، اور یہ بھی منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، تو مفعولن معاہو کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو اس واو کے بعد آتا ہے جو کہ ساتھ کا معنی دیتی ہے، ٹھیک. کوئی اور معنی نہیں دے گی. اب ترجمہ کریں، اس جملہ پڑھ کے ترجمہ کریں. ذہبا زیدن و بکرن. زید بکرن، بکرن. ذہبا گیا، آگے مفعول ہے زید، وہ فاعل ہے زید. ذہبا زیدن، زید گیا، و بکرن، زید بکرن کے ساتھ، بکر کے ساتھ. ساتھ گیا. ٹھیک ہے نا، زید اکیلے نہیں گیا بلکہ بکر کے ساتھ گیا، دونوں گئے. تو جی. یہ واو جو ہے یہ ما کا معنی دے رہی ہے، اور اس کے آگے منصوب اسم آ رہا ہے. اسی منصوب اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعولن معاہو. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ یہ صحیح. اس واو کے بعد آ رہا ہے جو ما کا معنی دے رہی. تو اس کا یوز جو ہے عربی زبان میں بہت زیادہ ہے لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے صحیح. اس کو تھوڑا سا لائٹ لیا جاتا ہے، ہلکا کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پہ وزن نہیں ڈالا جاتا. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آ جائے تو کیا بڑا مشکل کوئی کام اس میں کوئی اتنی تو سائنس نہیں ہے نا جی. کہ آپ اس کو سمجھ نہ پائیں. یہ وہ جو ہے یہ ساتھ کا معنی دے رہی ہے، اس کے بعد منصوب اسم آ رہا ہے. اور جب دو نکرہ آتا ہے، نکرہ تو نہیں ہے، یہ معرفہ ہے نا، لیکن چونکہ یہ علم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے علم بھی کون سا ہے؟ یہ جو غیر منصرف علم ہوتے ہیں نا، محمد، خالد، حامد، ان کے اوپر تنوین آتی ہے. تو جب زبر تنوین آئے گی، وہ مفعولن معاہو بن رہا ہے، اس کو منصوب کریں گے بکرون کو، تو دو زبر آئے گی تو پھر الف لازم ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، مجھے صاف اس صاف. سے ایک جی، بات یہ سمجھ آئیے کہ اس واو میں اور حرف عطف میں یہ فرق ہے کہ اس کے دونوں طرف عرابی حالت ایک جیسی ہوتی ہے اسم کی.
اور اس میں ایک منصوب ہوگی اور دوسری بعد والا منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، جی اور یہ فائل ہونے کی وجہ سے، اور مرفوع اس کا مفعولن بھی تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے جی مفعولن بھی تو آیا ہی نہیں، جی صرف کیا آیا، مفعولن معاہو آیا۔ اگلا پڑھیں۔ اکل الوالد اکل الوالد والابناء، باپ نے کھایا بچوں سمیت، بچوں کے بیٹوں ساتھ، کے ساتھ، ہاں بیٹوں کے ساتھ مل کے کھایا، بیٹوں تو کے ساتھ، والابناء ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جی یہ ہو گیا آپ کا مفعولن معاہو۔ اچھا، اس والے واو کے بعد جو بھی آئے گا وہ معرفہ ہی ہوگا۔ معرفہ ہو سکتا ہے، اور نکرہ بہت میرے سارے خیال میں معرفے آئے نہیں، ہیں، یہ تو ویسے بھی معرفت تھا، ٹھیک ہے، نیم تھا، علم تھا، یہ ویسی۔ الف لام کے ساتھ آیا یا اچھا، اپنا، میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے میں نے آپ کو کہ جو بھی مفعول ہوتا ہے نا لگاتے ہیں، چاہے مفعولن فی ہو، مفعولن فی تو چونکہ مضاف بن رہا ہوتا ہے اس لیے ہم الف لام نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل، کون سا مفعولن فی ہی، لیکن باقی جتنے بھی مفعول ہیں وہ معرفہ ہی آئیں گے، بھی ہی ہو، جب وہ علم کے طور پہ آتے ہیں نا تو وہ معرفہ ہی آتے ہیں، تو یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ بات ہے کہ اس کو معرفہ ہی ہونا ہے، یہ چونکہ صحیح، مضاف بنتے ہیں اس لیے نہیں ڈال سکتے مضاف پہ الف لام۔ اچھا، اس کے بعد دخلت المدرسۃ وزیدن، دخلت میں داخل ہوا، مدرسۃ مدرسے میں، و زیدن زید کے ساتھ، میں مدرسے میں زید کے ساتھ داخل ہوں۔ اب دخلتو ایک ایسا فعل ہے، دخلا، ایک اس کے بارے میں یاد رکھیں، میں نے شاید پہلے بھی بتایا، بہت انٹرسٹنگ بات ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اگر بتائی ہوگی تو۔ دخلا ایک ایسا فعل ہے، اچھا دخلا جو فعل ہے نا، اس کے ساتھ فی یوز بھی ہو سکتا ہے اور فی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جیسے ذہبہ کے ساتھ الا آتا ہے اور خرجہ کے ساتھ من آتا ہے، یہ میں نے بتایا ہوا ہے، اسی طرح داخلہ کے ساتھ کیا آتا ہے، فی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب اس بالکل، کے آگے مفعول آتا ہے، ظاہر ہے یہ فعل جو ہے متعدی ہے، یہ فعل دخلہ جو، ٹھیک ہے نا، اس کو مفعول چاہیے۔ اب مفعول سے پہلے کبھی فی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اب یہاں نہیں آ رہا جی ہے نا، جی بالکل، تو یعنی مفعول ڈائریکٹلی آ گیا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فی آتا ہے بیچ میں، صحیح، جیسے آتا ہے نا فی عبادی، جی ادخلی فی عبادی، اب یہاں پہ عبادی کیا ہے، فی کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا، یہ مفعول تھا، ٹھیک ہے، تو یہ عبادی مرکب اضافی بن رہا ہے نا، جی میرے تو پاس، یہاں پر آپ کے کیا فی آ رہا ہے، سورۃ الفجر کی آخری آیات دیکھیے گا، اس میں دونوں مثالیں ملتی ہیں، کبھی میں نے ذکر کیا اس کا پہلے، جی جی باجی آپ نے بتایا تفصیل ہاں سے، ماشاء بتایا ہے، اللہ، اب آسان ہو گیا میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی وہاں پہ آپ کو دونوں مثالیں ملیں گی، جب عبادی کی بات ہوئی ہے تو فی آ رہا ہے، جب جنت کی جی بات ہو رہی ہے تو فی نہیں آ رہا، فی نہیں آ رہا، کتنی پیاری بات ہے نا۔ جی اچھا، بالکل، اس کے بعد عبادی میں کیوں آ رہا ہے اور جنت میں کیوں نہیں آ رہا، یہاں پہ بھی یہ مدرسہ جو ہے اس میں نہیں آ رہا، یہ کیونکہ بھی جہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں فزیکلی وہاں ہم، پہ فی نہیں یوز کرتے، اور جہاں نہیں داخل کر ہو سکتے وہاں پہ فی آپ نے ایسے بتایا، بالکل، دلوں میں داخل ہو سکتے ہیں، نہیں، نہیں ہو سکتے، تو وہاں پر جی بھی کیا ہے، فی آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے آئے گا، جیسے آئے فی گا، نہیں ہو ٹھیک ہے سکتی نا، فزیکلی، ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جی بہت شاید یہاں مثال آ جائے کہیں نہ کہیں آئے گی، نہیں تو آپ چیک کیجئے گا کون سی آیت اور اس میں یہ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے تو اب یہاں پر یہی ہے کہ یہاں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے جنت کی طرح، تو آپ کا فی نہیں آیا، نہیں آیا، اور جہاں پہ فزیکلی نہیں داخل ہوا جا سکتا وہاں پہ فی آتا ہے نا، تو یہ جی نوٹ بالکل، کیا کریں، جب میں بتاتی ہوں، بے شک اگر آپ کو دوبارہ بھی ریکارڈنگ لگا کے کسی کا رہ جاتا ہے کوئی پوائنٹ، اس پوائنٹ کو ضرور نوٹ کر لیا کریں جہاں میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ جب ہم اپنے مقام پہ پہنچیں گے نا، پڑھیں گے، یہ ہم فعل کے ساتھ یہ حروف جارہ کیوں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انگلش میں بھی آتے ہیں، ایک ورڈ ہوتا ہے انگلش کا، اس کے آگے کتنے آگے اس کے لگے ہوتے ہیں دوسرے، جو اس کا میننگ چینج کر رہے ہوتے ہیں،
آپ بالکل دیکھیے گا، لک کی ہے ایگزامپل نا؟ لے لیں، لک ایٹ، لک ہاں اپون، ہاں، لک گیٹ ان، انٹو. ہے نا، گیٹ، تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ وہ جو آگے لگتے ہیں نا، وہ یہ یورپ میں جا رہا ہے، پریپوزیشن ہی ہوتے ہیں جو وہاں بھی لگ رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی لگ رہے ہوتے ہیں. تو میننگ کو چینج کرتے جاتے ہیں. ذہبہ الا کا مطلب اور ہوتا ہے، دخلا نہیں ہوگا فی تو الگ میننگ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے داخل ہونے کا. داخل ہونے کا میننگ بس یہ ہے کہ وہ فرق ہو جاتا ہے کہ جس چیز میں عبادت میں داخل نہیں ہو سکتے تو فی لگا دیا، جنت میں داخل ہو سکتے تو فی نہیں لگایا، کیونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے نا. اب جی یہاں پر بالکل. آپ کا فی کیا حرف جر ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ جی مفعولن بھی ہی ہے. اس سے پہلے آپ کا حرف جر نہیں آ رہا کیونکہ یہ اس میں داخل ہوا جا سکتا ہے. وزیدن، تو میں داخل ہوا مدرسے میں، وزیدن یعنی زید کی مائیت میں، مائیت میں، اس کی مائیت میں داخل ہوا. میت نہیں ہے، مائیت ہے، مائیت. اس کے ساتھ داخل ہوا. اچھا ابھی حال پڑھتے ہیں، اوپر والے کو بھول جائیں. مفاعل خمسہ ہم نے پڑھ لیے، 5 طرح کے تھے. پہلا والا مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول، تیسرا کیا تھا، مفعول لہو. اور آج ہم نے 2 پڑھے ہیں، مفعول فیہ اور مفعول معہ. جی یہ مفعول بھی کے علاوہ آتے ہیں جو 4 ہوتے ہیں نیچے والے، اور یہ بھی منصوب ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں ان کی میننگ پھر الگ الگ ہوتے ہیں. مفعول بھی کا الگ میننگ ہوتا ہے، ان کی میننگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ لاسٹ والا بھی یاد کر لیں، بہت ہی آسان ہے. جب پڑھانا پڑے نا تو پھر یہ چیزیں اگر سمجھ آئی ہوئی ہیں پراپر، یہ اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ نارمل ہے. مجھے بھی نہیں آیا تھا. مجھے بھی اصل چیز جب سمجھ آتی ہے نا آپ کو، صحیح جو آپ ماسٹر کرتے ہیں وہ آپ پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں. اگر آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی کو بتا دیں، کسی کو پڑھا دیں، وہ سیو ہو جائے گی آپ کے پاس، آپ کے دماغ میں. جیسے مال خرچ کرتے ہیں نا تو وہ سیو ہو جاتا ہے. کہاں سیو ہوتا ہے وہ تو اللہ، آپ کے پاس تو سیو نہیں ہوتا نا. برکت آ جاتی ہے لیکن سیو کہاں ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. کے پاس. تو کبھی بھی ان چیزوں سے گھبرائیں نہیں کہ ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہی رہتا ہے. اتنے بڑے بڑے ٹیچر ابھی ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ میرے آگے پڑھا رہے ہیں، لیکن میسیجز آتے ہیں کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں قرآن میں، آپ ہمیں بتا دیں کیسے نکلیں یہاں سے، یہ ورڈ آ گیا سمجھ نہیں آ رہا، یہ ادھر آ گئی. تو میسیج پرانے اسٹوڈنٹ جو ظاہر 20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو وہ اسٹوڈنٹ ابھی بھی کوشچن کرتے ہیں. الحمدللہ. تو وہ الحمدللہ. ایکسپیرینس ہو جاتا ہے باجی، ہر چیز وہ یاد ہو جاتی ہے، تدبر بڑھ دیکھیں جاتا ہے. جیسے نیچرل سی بات ہے، جیسے بچے سمجھتے ہیں نا کہ ماں باپ سے عقل میں بڑے ہو گئے اور ہم پڑھ لے کے یہ ہو گئے، کبھی بھی نہیں ہوتے. کیوں نہیں جی ہوتے؟ بالکل. کیونکہ ایک. ماں باپ بھی تو ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں نا. جی بالکل. وہ سمجھتے ہیں ہم ہی بڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہو رہا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں بتائے لوگوں کو، آپ کا پختہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے نالج دیتے ہیں، پھر جب میں سکھاتی ہوں لوگوں کو تو اس کے بعد جو مجھے مل رہا ہوتا ہے نا، ایسی ایسی الحمدللہ. چیزیں مجھے وہ سجا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ یقین کریں کبھی کبھی تو معجزے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کام ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا. بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لایا ہے، کوئی خیر، کوئی دعا، کوئی کچھ آپ کو ملی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو آپ پھر اپنی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے آگے چلتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس میں محنت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کل بھی ہم بات کر رہے تھے، مدرس ڈے تھا تو یہاں پہ تو سب جمع تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا ہے نا، چاہے دنیا کا لینا ہے، بعض لوگ دنیا میں بہت اس کا ایک پروفیشن ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طرف بچپن سے لے کے جاتے ہیں. اور دین کا کام لینا ہے تو بچپن سے اس کو اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہوتا ہے کہ وہ جب ریڈی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو کام سونپتے ہیں. جب ریڈی ہوتا ہے وہ اس کو روحانی طور پہ بھی ریڈی ہو اور اس نالج کے طور پہ بھی ریڈی ہو، تب اللہ تعالیٰ اس کو لینے کے قابل ہو. لینے کے قابل کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں، کوئی لیکچر سنتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میں نے ایڈمیشن کیا ہے، ایڈ دیا ہے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ آئے، لیکن ان میں سے پکے ہوئے پھل کتنے بنیں گے؟ بہت کم. کہیں پہ بہت بھی کم. آپ جائیں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی کلاس ہو، کسی مسجد میں بھی ہو رہی ہو، تو شروع میں اتنے لوگ آ جائیں گے
موٹیویٹ ہو کے، لیکن بعد میں ایسا سن کے ان کو کوئی نہ کوئی اپنی مجبوری یا کچھ کسی کی ریئل ہوتی ہے، جینون مجبوری ہوتی ہے کسی کی، تو وہ خود ہی بنا لیتے ہیں، میرے ہسبینڈ نہیں کرنے دے رہے، میرے بچے نہیں کرنے دے رہے، لیکن وہ لوگ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، جب وہ نہیں اٹھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹی کر دیتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور خالص پیچھے پکے ہوئے آم اور وہ سب درخت بھی دیکھیں کتنا بور لگتا ہے، آپ دیکھیں ابھی آپ کا سمر آ گیا نا پاکستان میں بھی، کیریاں یہ وہ، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ جب پھل پکے ہوئے رہ جاتے ہیں جو بازار میں آتے ہیں، جو لوگوں کے فائدے کا کام، بالکل یہی چیز ہے، اسٹوڈنٹ بہت آتے ہیں، بہت اینڈ پہ جو ہے وہ کریم رہ جاتی ہے بس، جو آگے لے کے لوگوں کو پھر چلتی ہے، جو ان کو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، خود بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ اسی طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوتی ہے، لیکن سارا پانی تو نہیں ہوتا نا، کچھ بہ جاتا ہے، ندی نالوں میں چلا جاتا ہے، کچھ زمین جذب کرتی ہے، پھر اس سے پھول پودے سب اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، کچھ جو ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، لوگ پیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بالکل بارش تو سب کے لیے ہوئی تھی نا، کچھ چکنے پتھر تھے بس پھسل گئی، اثر ہی نہیں ہوا، جذب بھی نہیں ہوا، تو قدرت ہمیں نشانیاں دکھا رہی ہوتی، ہم نہیں سوچتے، ہم نہیں سمجھتے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں کہ آپ کس چیز میں، کچھ لوگ ہر فن مولا تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی ایک چیز میں آپ بہت آگے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری چیز کو چھوڑ دیں، اس کو بھی لے کے چلیں، وہ بھی اس نالج میں بھی آپ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، مثلا یہاں پہ بھی اگر آپ کی تجوید اچھی ہے تو وہ یہاں بھی ہیلپ کر رہی ہے، اور اگر آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح تو وہ کیا آپ کی یہاں پہ ہیلپ کرے گی؟ پہلے تو آپ پڑھنا سیکھیں نا، تو اس لیے میں جو وہی اسٹوڈنٹ لیتی ہوں جو کہ قرآن کو اچھا پڑھتے ہیں، یعنی ان کی روانی ہونی چاہیے، 2-3 بار بچے نے قرآن ختم کیا ہو تب تک اس کی ایج 12 سال 13 سال ہو جاتی ہے، وہ بچہ جب گرامر پڑھتا ہے نا پھر وہ صحیح پڑھتا ہے، لیکن اگر میں الف بے پے سے اس کو الف با تا سے لگاؤں گی تو وہ مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا، اس سے بہتر ہے وہ پڑھ لے اور پھر آ جائے میرے پاس، تو چلیے حال پڑھیں کہ نہ پڑھیں، بتا دیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹائم کتنا ہے 15 منٹس، پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا حال کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، لیکن یہ بھی منصوب ہی ہوتا ہے یہ 7 نمبر کا منصوب ہے، ہم نے 13 منصوبات پڑھنے ہیں، اور یہ مجھے آپ کو جی پورے کروانے ہیں، چاہے بک میں ہے یا نہیں ہے، مجھے آپ کو صحیح پورے کروانے ہیں، تو جو انشاءاللہ نہیں ہوں گے میں وہ بھی کروا دوں، صحیح ہے؟ صحیح اچھا حال کیا ہوتا ہے، حالت کو بتاتا ہے حال، اچھا پڑھے، اب کون پڑھے گا؟ فوزیہ آپ آئیں گی یا کوئی اور پڑھے؟ کس کی اردو حال اچھی ہے؟ چلیے پڑھیے، فوزیہ پڑھیے۔ حال وہ منصوب اسم ہے جو فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ قدم الولد ضاحکن، لڑکا ہنستے ہوئے آیا، فاعل کی حالت۔ آگے وجد اگلا بھی پڑھ لیں پھر میں الطفل، بتاتی ہوں۔ وجد الطفل خائفا، میں نے بچے کو خوفزدہ پایا، مفعول کی حالت۔ اچھا اب یہ طفلہ کیا، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے، کون سا مفعول ہے؟ اب آپ کو نام لینا پڑے گا کون سا مفعول ہے مفعول یہ۔ مفعول بھی۔ اچھا جناب، تو یہ مفعولن بھی بن رہا ہے جو فعل فاعل کے بعد آ رہا ہے، اس کو مفعولن بھی کہتے ہیں، جس پہ فعل کا اثر پڑتا ہے نا، وہ والا۔ میں نے پایا، کس کو پایا؟ تو یہ آپ کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا مفعول ہے، یہ اسم الفاعل نہیں ہے، یہ اسم المفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، ساتھ ساتھ میں ریپیٹ کروں گی، یہ میرا طریقہ ہے بس پڑھانے کا۔ تو اب اس میں آپ کا یہ صرف فاعل ہے، یہ صرف مفعول ہے، لیکن اس مفعول چونکہ 5 مفعول پڑے ہیں تو یہ مفعول کون سا ہوگا؟ پھر مفعولن بھی ہوگا، اور یہ بھی منصوب اسم آ رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہوتا ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ یہ کوئی فعل کے وزن سے نہیں آ رہا، کچھ فعل کے روٹ ورڈ سے نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، بس ایک آ رہا ہے آگے منصوب اسم آ رہا ہے جو کہ حالت بتا رہا ہے،
हालत बता रहा है, हाल बता रहा है। वजदतु मैंने पाया बच्चे को इस हाल में कि वो क्या था, डरा हुआ था। इस हाल में जो तर्जमा करेंगी ना वो ये वाला तर्जमा होगा। ये जो उर्दू में तर्जमा कर देते हैं ना, मैंने बच्चे को खौफजदा पाया, इसमें समझ नहीं आती बात। तर्जमा वो भी ठीक है, यानी वो खौफ की हालत में मैंने उसको पाया, लेकिन सही तर्जमा क्या होगा, इस हाल में कि वो खौफजदा था, डरा हुआ था। अच्छा, कदीमल वलदू, कदीमा का मतलब है, एक तो जा आ भी होता है और कदीमा भी होता है ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, बाद में बताऊंगी। कदीमा जो है उसका मतलब भी आना ही होता है, कदम से है, पाँव को कहते हैं कदमुन, उसी से फेल बना हुआ है कदीमा। और ये कौन सा बाब बनेगा, समिया यस्मौ, ठीक है ना, समिया कदीमा, ये हमने पढ़ा हुआ भी है। ये वजदा है, वजदा यजिदू, ठीक है, वो यजिदु, आप दरबा दरबा। बने। अच्छा, ये सारी चीजें आपने साथ, सारे क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। कदीमा माजी है, ठीक है, और पहला सीगा है, इसका जो फाइल होता है वो इसम जाहिर भी आ सकता है, जमीर भी आ सकता है। कैसे डिवीजन करते हैं माजी किरदार में, दो ही डिवीजन होती है, पहले और चौथे सीगे में फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर। फाइल की बात कर रही हूँ, इस्मुल फाइल की बात नहीं कर रही। फाइल जी अंदर भी हो सकता है, फाइल इसम जाहिर की सूरत में बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या कहने वाली थी अभी, बाकी 12 अच्छा सिगों अंदर, में हाँ अंदर बाकी 12 में, जज़ाकल्लाह खैर, बाकी 12 जो है ना वो आपके उसमें फाइल किधर होता अंदर ही है, होते हैं, अंदर ही होते हैं, ज़मीर की अंदर, सूरत में। ज़मीर की सूरत नहीं में अंदर ना कहे ना, साथ होता है, ज़मीर की सूरत में। साथ होते हाँ हैं जी। उसके साथ ही लगा हुआ होता है, आपको कहीं आने जाने की जी जरूरत नहीं है कि जाहिर ढूंढे आगे जुमले में, ठीक है। वो ही बनेगा जो है, उसको साथ कहें, जी उसको अंदर ना कहें, क्योंकि अंदर जो होता है ना वो तो 3 सीगों में होता है, मुजारे के 7वें सीगे में, 13वें में और 14वें में वो अंदर होता है, सही। और 9 सीगों में साथ लगा होता है, और पहले और चौथे सीगे में अंदर बाहर दोनों तरह से हो सकता है। तो 12 सीगे जो है ना फेले माजी के, उनमें फाइल साथ ही लगा होता है, आपको ज्यादा उसमें तकलीफ कष्ट नहीं होता, आपको ढूंढने में साथ ही लगा होता है, जमीर की सूरत में, जमीर की सूरत में लगा होता है, वो आपने पहचाननी होती है, अलिफ है, वो है, क्योंकि जमीर अपनी शक्ल बदल के आती है, वहां पे होम नहीं आ रही, वो आ रही है, तो आपको अपना फाइल पहचान। तो ये आपका क्या है अभी कि कदीमा अलवलदू फाइल बन गया, ठीक है, और दाइकन, तो ये आपका क्या बनेगा, मफूलन। ये मफूल कौन सा बनेगा, मफूल, इसको मफूलुल हाल भी कहते हैं, क्योंकि ये भी मंसूब ही होता है ना, तो कुछ लोग इसको हाल कह देते हैं, कुछ इसको मफूलुल हाल भी कह देते हैं, लेकिन आप इसको हाल ही रखें, मिक्स अप नहीं करें, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, थोड़े मैच्योर होंगे ना तो फिर इसको भी मफूल हाल कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, मफाइल 5 ही होते हैं, वो हमने कर लिए, ये हाल है, इसको हाल ही रहने दे। और ये मफूल की तरह होता है, मंसूब होता है, इसलिए मैं कह रही थी कि इसको मफूल हाल भी कह सकते हैं, लेकिन ये हाल है। और इसका तर्जुमा कैसे होता है, इस हाल इस में कि हाल वो में क्या था, हंस रहा था, लड़का आया हंसते हुए, यानी इस हाल में कि वो हंस रहा था, सही है। अच्छा, अब इसकी हमने क्या पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, पढ़िए। जिसका हाल बयान किया जाए उसे जुल हाल कहते हैं। हम्म हाल अमूमन नकरा होता है और हम्म जुल हाल मार्फा। तो हाल हाँ, एक से नकरा होता ज्यादा है और भी हो मंसूब सकता होता है, हाल जो होता है नकरा होता है और मंसूब होता है, ये देखा नहीं आपने, मंसूब आया ना, है। ठीक है। हाल हाल जो होता है मंसूब होता है लेकिन नकरा होता है, और जुल्हाल मार्फा होता है। मार्फा होता है। अच्छा, ऊपर एक बात रह गई थी, मैं समझाती हूँ। जुल्हाल जो है क्या होता है, जिसका हाल बयान किया जाता है, हाल तो हालत होती है ना, जुल्हाल जी क्या होता है, जिसकी हालत, वो बंदा, वो बच्चा, वो जिसके बारे कोई में भी बात हो चीज, रही है। कोई भी चीज, ठीक है, फाइल जिस, में। हाँ, वो फाइल भी हो सकता है, वो मफूल भी हो सकता है, मफूल भी हो जी सकता है। ठीक है। अब यहां पर आपको मफूल का हाल बताया जा रहा है, बच्चा, बच्चा खौफजदा था ना, सही है। बच्चा मफूल। जी यहाँ ये मफूल है ना, मफूलन भी है, मंसूब है ना, फाइल तो नहीं है ना, जी जी बिल्कुल।
تو یہاں مفعول کا حال بتایا جا رہا ہے، اور اوپر والے جملے میں کس کا حال بتایا جا رہا ہے؟ فاعل کا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مرفوع ہے تو فاعل کا حال بتایا جا رہا ہے، تو دونوں کا حال بتایا جا سکتا ہے، فاعل کا بھی، فاعل کس حالت میں آیا یا مفعول کس حالت میں آیا، تو وہ آپ کو پھر پہچان کرنی ہوتی ہے کہ ذوالحال کون ہے، ذوالحال کون ہے، وہ جملے میں پتہ چل جاتا ہے کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور جب اسم ظاہر کی شکل میں آئیں گے پہلے اور چوتھے صیغے میں تو ظاہر ہے پھر وہ معرف باللام ہوں گے، چاہے مفعول ہو چاہے وہ فاعل ہو۔ اچھا، پہلا جملہ کیا تھا؟ حال وہ منصوب اسم ہے جو فعل ہونے، واقعہ ہونے کے، فعل واقعہ ہو رہا ہے، اس کی جگہ بھی بتائی جا رہی ہے، اس کا ٹائم بھی بتایا جا رہا ہے، اس کی ریزن بھی بتائی جا رہی ہے، وہ تو مفاعل خمسہ تھے۔ جو فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، اس وقت اس کی حالت کیا تھی جب فعل واقع ہوا؟ لڑکا آیا، یہ فعل ہے، تو جو فاعل ہے اس کی حالت کیا تھی یا مفعول کی حالت کیا تھی؟ سمجھ آئی بات؟ منصوب ہوگا، منصوب اسم ہے اور نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو فعل واقعہ ہونے کے، فعل ظاہر جملہ فعلیہ میں ہی مفعول آتے ہیں نا، حال بھی جملہ فعلیہ میں ہی آئے گا، اس لیے تو میں اس کو مفعول الحال کہہ رہی ہوں، وہ بھی جملہ فعلیہ میں ہی آئے گا، وہ بھی منصوب ہی ہوگا، لیکن مفعول اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ حالت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل واقعہ ہونے کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت بنی، تو بہت اچھی مثالیں تھیں، یہ دونوں سمجھ آ گئے۔ یہاں پہ فاعل کی حالت بتائی جا رہی ہے یا مفعول کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو تھی جس کا حال بیان، اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ ذوالحال کے بغیر حال آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ذوالحال ہوگا تو حال بھی ہوگا، حال ہے تو اس کا ذوالحال بھی ہوگا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ذوالحال کا کیا مطلب ہوا؟ حال والا ہے نا، ذو کا مطلب والا ہوتا ہے نا، حال والا، تو وہ حال والا جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ حال عموماً نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی یعنی ڈیفینیٹ نون ہوتا ہے اور ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معرفہ اور مرفوع میں فرق کریں، یہ معرفہ کہہ رہے ہیں، مرفوع یا منصوب نہیں کہہ رہے۔ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوگا، ذوالحال، جبکہ حال کیا ہوگا؟ وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، فاعل کا بھی حال بتایا جا سکتا ہے، مفعول کا بھی، لیکن ذوالحال جو ہے وہ صرف معرفہ ہوگا۔ معرفہ کا مطلب ہے معرفہ، نکرہ نہیں ہوگا۔ نکرہ کیا چیز ہوگی؟ وہ حال ہوگا، حال جو ہوتا ہے نا وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں معرفہ میں اور مرفوع میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ اسی سے ہی نہیں نکلتے نا۔ تو معرفہ وسعت کے لحاظ سے ہے، یعنی معرفہ ہوگا ذوالحال، چاہے وہ ضمیر ہوگی تو مرفوع ہوگی، وہ اسم ہوگا تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، الف لام والا ہوگا، ذوالحال۔ جیسے یہاں پہ الولد کیا ہے؟ ذوالحال ہے، الطفل کیا ہے؟ ذوالحال ہے۔ یہاں مفعول کی حالت ہے، یہ بھی معرفہ ہے، مفعول بھی، اور یہ فاعل بھی معرفہ ہے، لیکن جب فاعل کی حالت بتائی ہے تو وہ مرفوع ہے، اور جب مفعول کی بتائی ہے تو وہ منصوب ہے۔ یہ ہر حال میں کیا ہے؟ نکرہ ہے اور منصوب ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، ذوالحال معرفہ ہے، معرفہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، حال ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اس مثال میں آ رہا ہے، حال ایک بھی ہو سکتا ہے، حال ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، فاعل کا ہو یا مفعول کا ہو، دونوں میں سے کسی ایک کا ہوگا، اور ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی حالتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ مثلا رجع موسیٰ، موسیٰ کا کیا اعراب ہے یہاں پہ؟ رجع یرجع، موسیٰ کا کیا بن رہا ہے؟ یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے، فاعل بن رہے ہیں نا۔ جی اس میں یہ جو صیغہ ہوتا ہے نا پہلا چوتھا، اس میں آپ کا اسم ظاہر فاعل آ سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی اور صیغہ ہوتا دو کے علاوہ تو پھر یہ فاعل نہیں بن سکتا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کو مفعول ہی بننا تھا، اور وہ ضمیر ہوتی، وہ یہ ہوتا بھی نہیں، یہ تو صرف پہلے اور چوتھے صیغے میں ہی آتا ہے نا،
باقی اگر 12 سیغوں میں ہوتا تو پھر ضمیر ہی مفعول بنتی، اسم ظاہر فاعل ہی نہیں بنتا. تو آپ کو موسیٰ جب بھی آئیں گے تو موسیٰ موسیٰ موسیٰ، تو آپ کو اعراب پہچاننا ہوگا. مجرور ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے. تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ مرفوع ہے تو اس کا فاعل بن رہا ہے. الا قومی ہی، یہ کیا بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا. فعل قومی کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب مرکب اضافی. اضافی. کہ جب بھی ضمیر سے پہلے نون دیکھیں، یہ میں بار بار دہرا رہی ہوں، اس کو کوئی اور مرکب نہ بنائیں، توصیفی وغیرہ کچھ بھی. وہ کیا بنے گا؟ ضمیر سے پہلے جب نون آئے گا، ظاہرہ وہ کیا ہے آپ دیکھیں تو نکرہ ہے نا، الف لام تنوین کے بغیر ہے، تو یہ مرکب اضافی بنے. اچھا، اب الا سے ملٹیپلائی ہو کے تو یہ پورا مرکب جاری بن گیا. اب یہ ختم ہو گیا مجھے. مرکب اضافی جب باہر الا ہے تو الا کا مجرور بن گیا وہ پورا. الا کے بعد جب بھی حرف جر آتا ہے اس کے بعد اس کا مجرور آتا ہے، چاہے وہ جملے کی شکل میں آئے، چاہے مرکبات ناقصہ کی شکل میں آئے، چاہے وہ موصول صلے کی شکل میں آئے، وہ اس کا مجرور بن جاتا ہے حرف جر کے بعد، اور وہ پورے کے پورے کو مجرور کر دیتا ہے، مرکب جاری بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جاری بن گیا آپ کا. مرکبات جاری جو ہوتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں جملے میں؟ اگر فعلیہ ہو تو متعلق بنتے ہیں، متعلق. اور اگر ہاں، اسمیہ ہو تو قائم مقام خبر بھی بن سکتے ہیں. بالکل خبر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر خبر موجود ہو تب کیا بنتے ہیں؟ اگر خبر پہلے سے موجود ہے تو پھر تو خبر نہیں بنیں گے نا، جی جی، اس وقت پھر کیا ہوں گے؟ متعلق بھی پھر بن. متعلق خبر ہوں گے. جی تو جملہ اسمیہ میں دو چیزیں بن سکتے ہیں، جملہ فعلیہ میں صرف ایک چیز بن سکتی. جملہ فعلیہ میں صرف متعلق بنیں گے، وہاں پہ خبر بھی بن سکتے ہیں، اور خبر موجود ہو تو متعلق بن تو جائے. متعلق بن. جیسے آپ مثال یاد رکھیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہاں پہ قدیر خبر ہے، تو جو علی کل شیء ہے نا، وہ پورے کا پورا مرکب جاری بن کے تو وہ کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. اس وقت خبر نہیں بنا سکتے. دوسری مثال الحمدللہ ہی ہے نا، الحمدللہ ہی میں کیا ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے ابھی اصل خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی. آپ کی یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ خبر نہیں ہے تو یہ خبر بنے گا، لیکن اس خبر کو خبر نہیں کہیں گے. پھر شب جملہ خبر. وہ جو خبر ہوتی ہے نا، جو آپ کی مرفوع اور نکرہ ہوتی ہے، اس کو ہی خبر کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شب جملہ خبر یا قائم مقام خبر. صحیح. یعنی جیسے اسم کیا ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے نا، جیسے بالکل اسی کی طرح یہ، یعنی یہ سبسٹیٹیوٹ ہی خبر ہے نا. اصل جی خبر تو بالکل. دونوں کے بیچ میں ہے، یہ تو متعلق ہونا چاہیے نا. جی دیکھیں بات یاد رکھیں، جار مجرور جو ہے وہ ہمیشہ متعلق بنتے ہیں، ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. لیکن کبھی کبھی مجبوری میں جب آپ کی خبر نہیں ہوتی، جیسے آپ کا فاعل نہیں ہوتا تھا تو ہم نائب مفعول کو مرفوع کر کے نائب الفاعل بناتے ہیں نا، ہے نا؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی جی طرح جب اس کی خبر نہیں ہوتی تو پھر ان کو بیچاروں کو ہمیں خبر بنانا پڑتا ہے. لیکن اس کو جیسے اس کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم نائب الفاعل نائب کہتے فاعل ہیں. کہتے ہیں، اسی طرح بالکل آپ اس کو پھر مقدم کیا کہتے ہیں؟ قائم بالکل مقام جملہ خبر، خبر شبہ کہتے جملہ خبر. ہیں. ٹھیک ہے نا، شبہ جملہ خبر اور یا قائم، دونوں میں سے کوئی ایک نام رکھ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں قائم مقام شبہ جملہ خبر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں اس کو کروانے سے پہلے یہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کی کلاس یہیں پہ ختم ہو جائے نا. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والا بہت ضروری ہے ریپیٹ کرنا. شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں آپ کی دو چیزیں. ایک تو ہوتا ہے مرکب جاری، کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائے تاکہ تسلی ہو کہ آپ کو آتا ہے، کیونکہ میں نے بتائی ہیں یہ چیزیں. ایک ہوتا ہے مرکب جاری، اور دوسرا ایک کیا ہوتا ہے؟ ظرف مداخلہ. ظرف ظرف. مداخلہ. ظرف مرکب اضافی. ظرف مداخل ہے. ٹھیک ہے نا، جی. اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریپیٹ کروا رہی ہوں، کیونکہ اتنی کلاسز ہو رہی ہیں پتہ نہیں چلتا کس میں کیا پڑھایا ہوا ہے. تو اب یہاں پر شبہ جملہ از اکول ٹو، یہ دو چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ دونوں خبر کے علاوہ کچھ نہیں بنتے. یہ بھی خبر ہی بنے گا چاہے جملے کے شروع میں آئے، یہ بھی خبر ہی بنے گا چاہے جملے
جب اصل خبر موجود نہیں ہوگی، اصل خبر موجود نہیں ہوگی تو پھر ان کو خبر بنائیں گے، تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قائم مقام شبہ جملہ خبر، ان کو کہیں گے، اس کے علاوہ کسی مرکب کو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر مرکبات کیا ہوتے ہیں ان کے شروع میں الا حرف جر لگ جاتا ہے تو وہ سارے مجرور ہی ہو جاتے ہیں، اور مجرور ہو کے پھر کیا بن جاتے ہیں؟ شبہ جملہ خبر بن جاتے ہیں۔ تو شبہ جملہ قائم مقام خبر جو ہوتی ہے وہ یا تو مرکب جاری کی شکل میں ہوگی یا ظرف متعلقہ کی شکل، ٹھیک ہے؟ جی اینی جی کوشچن بھائی. ہے یہاں پہ؟ ہو میم. قائم مقام یہ دونوں بولے، قائم مقام شبہ جملہ، جب بھی آپ بولیں گے نا مرکب جاری کو خبر بنائیں گے تو قائم مقام شبہ جملہ، ظرف مضاف الیہ کو جب خبر بنائیں گے تب بھی قائم شبہ جملہ، قائم مقام شبہ جملہ خبر۔ شبہ جملہ میں دو چیزیں آتی ہیں، میں بار بار یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں، بھول جاتے ہیں، اس لیے میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ پکا ہو جائے آپ کو۔ اچھا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھائی. ہاں، کیونکہ پیچھے کی چیزیں جب ہم نیا پڑھتے ہیں تو وہ آگے آ جاتی ہیں، پیچھے والی پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ جیسے ہم گرمیوں میں کیا کرتے ہیں؟ بکسے کھولتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، ان کو دھوپ لگواتے ہیں نا۔ بالکل. پاکستان میں تو بہت خطرہ ہوتا ہے، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس وہاں پہ پتہ چلتا ہے نا کہ چیزوں کو لگ جاتا ہے، گھون وون لگ جاتا ہے، تو دانے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، ایون ہر چیز کو، بستر ہوتے ہیں، ان کو دھوپ لگوائی جاتی ہے۔ بہت اچھا موسم ہے اس وقت، لگوائیں، پھر ان کو پیک کر کے رکھ دیں۔ ایون آپ کے کپڑے کوئی پڑے ہوئے ہیں، سوٹ بائے کر کے آپ نے رکھے ہوئے، ان کو بھی لگوائیں، اچھی طرح کھول کے پھیلائیں، پھر رکھیں۔ تو ہمارے تو یہ چیزیں ہوتی تھیں جب میں پاکستان میں تھی، تو یہی کام ہوتے تھے ہمارے گرمیوں میں۔ اچھا تو رجا موسیٰ الی قومی ہی غضبان آصفا، تو یہ ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل، اور الی قومی ہی مرکب جاری کیا بن گیا؟ متعلق۔ متعلق. جملہ فعل. فعلیہ میں اس نے کوئی متعلق وہ قائم مقام وغیرہ کچھ نہیں بننا، ٹھیک. جملہ فعلیہ میں اس نے صرف متعلق فعل بننا، ٹھیک ہے؟ متعلق فعل کیوں کہتے ہیں؟ متعلق فعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے نا، الا قومی، یعنی موسیٰ لوٹے، کدھر لوٹے؟ الا قومی ہی، تو فعل کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا، ہم. تو الا قومی اپنی قوم کی طرف۔ خالی یہ بھی ہو سکتا تھا رجا موسیٰ غضبان آصفا، لیکن یہ جب بتانا نا ڈیٹیل، تو پھر یہ مرکبات ناقصہ ڈالے جاتے ہیں جملے میں۔ دیکھیں اب یہ فعل، یہ فاعل، اور یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ چلو مفعول بھی ہی تو نہ آیا، لیکن آپ کا کیا آ گیا؟ حال آ گئے نا دو، جملہ آپ کا جی. پورا ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ پھر جملے کی ڈیٹیل، اللہ کل شیء قدیر، صرف کیا ان اللہ قدیر بھی کہہ سکتے تھے، جب اس میں ڈیٹیل ڈالنی ہے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اس میں اللہ کل شیء قدیر بھی ڈالا، ہر چیز پر وہ کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ تو یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا؟ پھر یہ متعلق فعل ہو گیا۔ غضبانہ کیا ہے؟ یہ پہلا آپ کا حال ہے، اس حال میں کہ وہ غصے میں تھے۔ غضبان آپ کو پتہ ہے نا، فعلان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رحمان، غضبان، اچشان آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، تو اب وہ والا بھی نالج آپ کو کام آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے تو غضبان نو پڑھا تھا، اچشان نو پڑھا تھا، زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ حال ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی منصوب اسم آ رہا ہے۔ اب یہ نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ نکرہ آ نہیں سکتا تھا، یہ بھی نکرہ ہی ہے، یہ کوئی معرفہ تھوڑی ہے، اس کے اوپر کوئی الف لام تھوڑی لگا ہوا ہے، یہ بھی نکرہ ہی ہے۔ تو حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہی ہوتا ہے، ذوالحال ڈھونڈیں گے وہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا حال نمبر 1۔ کا کیا میننگ ہوگا؟ غضبان، نہیں، اس سے اگلا لفظ ہاں وہ آصفا. ابھی پڑھ رہے ہیں نا، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ آصفن کیا ہے؟ آصف جیسے ہم کہتے ہیں نا آئی ایم سوری، آصف کا مطلب ہے افسوس کرتے ہوئے۔ ہم سوری کب کہتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی کام کر کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا، تو ہم سوری بولتے ہیں۔ تو آصف کا مطلب ہے کہ افسوس کرتے ہوئے، بہت آسان سا لفظ ہے وہ، اردو والا افسوس، ٹھیک ہے؟
تو یہاں پہ دو حال اس آ جملے گئے. کا ترکیبی کیسے کریں گے؟ ایک ذوالحال کے دو حال آ گئے. اب ذوالحال ڈھونڈے فوزیہ. موسیٰ. موسیٰ ہے. موسیٰ کا حال موسیٰ مرفوع ہے نا؟ مرفوع ہیں کہ نہیں ہے؟ ہے مرفوع اس لیے مرفوع کہ ہے. وہ فاعل ہیں. ٹھیک ہے. جی. لیکن وہ جو معرفہ ہے نا، معرفہ ہونا ضروری ہے. مرفوع ہونا اس کا ضروری الگ نہیں ہے. معرفہ مرفوع ہوتا ذوالحال کا مفعول کا بھی تو آ سکتا ہے نا، مفعول کا جی بھی جی تو آگے بالکل. حال آ سکتا ہے نا. تو جب مفعول کا آئے گا تو وہ منصوب ہوگا. لیکن یہاں پہ تو یہ فاعل بن رہے تسلیم مرفوع، فاعل کا حال بتایا جا رہا ہے. اور جی موسیٰ رجا کا بھی جو ہے وہ لازم فعل ہے. رجا لازم فعل ہے. رجا یرجو لیکن وہ جو اس کا لوٹا. مفعول دیکھیں نہیں آیا نا. میں نے آپ کو آسان سی بات بتائی تھی کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ لے لیں، روٹ ورڈ ڈالیں، تینوں پہ زبر لگائیں، اور صرف فعل ماضی ثلاثی مجرد میں، مزید فی میں نہیں جانا. روٹ ورڈ اس تینوں پہ زبر ڈالیں تو ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے. اس کا ترجمہ اگر وہ آ رہا ہے نا، وہ لوٹا، وہ چلا گیا، وہ آیا. اب یہاں پہ قدیمہ کا میں کیوں نہیں مفعول آیا تھا؟ کیونکہ وہ آیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مفعول کیوں کا آیا؟ کیونکہ وجہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پایا. جب اس نے میں ترجمہ کریں گے مفعول آگے لازم آئے گا. 99% آئے گا، 100% نہیں، 99%. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کا ترجمہ آئے گا تو وہ آپ کا فعل کیا ہوگا؟ لازم. وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کا لازم ہوگا. اس کا مفعول آگے نہیں آئے گا. تو یہ ان میں سے کوئی بھی اس کا ایک. ترجمہ جی کروں؟ بولے. اس کا ترجمہ کروں؟ موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے. ہاں، سخت غصے میں، تھوڑا بڑا تھوڑا اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا، بالوں سے پکڑ لیا. جی جی جی. بھائی بڑے تھے عمر میں، ان کو بنا کے گئے تھے. قرآن کسی نے تفسیر پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ امام پہ کیا حالت ہوئی تھی جب وہ گئے تھے تورات لینے. تو پیچھے 30 دن کے لیے گئے تھے تو 40 دن ہو گئے تھے. پھر اللہ نے کہا 10 دن اور لگاؤ چلا. اس لیے تو ہم چلے لگاتے ہیں نا. بالکل بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی نا بنی اسرائیل نے. کتاب لینے کے لیے، کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اکیلے رہنا پڑتا ہے. ایک دفعہ آپ کو غائب ہونا پڑتا ہے، سین سے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو ایک دفعہ تھوڑا آپ کو ہائیڈ ہو کے اکیلے اللہ کے ساتھ، یعنی آپ کو کسی بھی چیز میں محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو گم کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ کو دیکھا جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جو ڈاکٹریاں کرتے ہیں، بالکل منظر سے غائب ہوتے ہیں. نظر شادیوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتے. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے. پھر جب وہ نکلتے ہیں اور پھر کیا ڈاکٹر بنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اور جو ویسی ڈگریاں لے لیتے ہیں پیسے دے کے، انہوں نے کیا پھر آگے ڈاکٹریاں کرنی ہیں، مریضوں کو مارنا ہی ہے انہوں نے. تو یہ قدرت کے اصول ہے، یہ قدرت کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار راہ، آپ غار راہ میں گئی ہوں نا، مجھے پتہ ہے اتنی اونچائی پہ. میں کہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تپتے ہوئے پہاڑ کے اوپر کیسے چڑھتے تھے. اور ان کو تو چھوڑے، وہ جو ان کی وائف تھی جن کو اللہ نے سلام بھیجا، جو کھانا لے کے جاتی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل میرا سلام دو جا کے. کس کو سلام دو؟ امی خدیجہ. ہاں، عائشہ. میں کہتی ہوں کوئی ینگ بندہ وہاں نہیں چڑھ کے جا سکتا. وہ عورت کھانا اٹھا کے جاتی تھی، پانی اٹھا کے جاتی تھی. استاذہ آپ گئی تھی اس وقت؟ میں گئی تھی، بالکل گئی تھی. ہم اندر نہیں جا پائے تھے. آپ کبھی آدھے ویڈیو لگا کے دیکھیں. اب تو سیڑھیاں بنا دی ہیں، اس وقت تو یعنی پہاڑ ہوتا تھا بالکل جیسے آپ ایک قدم پھسلا تو نیچے. اب تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنا دیے جی ہم جہاں پہ کچھ دیر اتر کیے تھے، اس کے بعد چلے آئے، نہیں جا پائے. بہت سیڑھیاں. تو وہ جو ہے نا، وہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وہاں پہ عبادت اکیلے کرتے رہے. تو اب دیکھیں بیچ کو دیکھیں، زمین میں گم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. پھر کوپل نکلتی ہے، پھر وہ تنا بنتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر پھول پودے پتے آتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، اور پھر وہ دیکھیں اس کی لکڑی تک، بلکہ اس کی راکھ تک. ہم جو پرانے زمانے میں برتن دھوتے جاتے تھے تو راکھ سے دھوئے جاتے تھے، اگر کسی کو پتا ہے تو. کسی کو پتا ہے آپ لوگوں میں سے کہ راکھ سے لوگ برتن مانجتے تھے؟
راکھ بھی جی ضائع استاذ نہیں کرتے تھے لکڑی کی، اینٹی بیکٹیریل جی ہوتی ہے وہ. باجی میں لیو کر دوں؟ چلیں سب چلتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ختم ہے یہاں پہ. تمجید ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاء انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سمجھ آ گیا کہ جو میں نے پڑھایا ریپیٹ کر لیجئے ایک دفعہ، کتاب کو ہی کھول کے یا نوٹس کو ہی کھول کے ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ 24 گھنٹے میں ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی اگر استاذ 24 گھنٹے میں آپ نے ریپیٹ نہیں کیا، کسی کو شیئر بھی نہیں کیا، بیٹھ کے خود بھی اکیلے میں ریپیٹ نہیں، بہتر تو یہی ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں اور 2 مل کے پڑھیں، بڈی بنائیں. کچھ باتیں اس کو سمجھ آ گئی، کچھ آپ کو. صحابہ سے بھی یہی سنت ملتی ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اس کے بعد اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا 24 گھنٹے کے بعد تو وینش ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کیا پڑھا تھا. نیکسٹ ویک تک تو بالکل ہی، میرے پاس آنے تک تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا. تو سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں ریپیٹ کریں ایٹ لیسٹ. اور پھر یہ ہے کہ آپ کلاس میں آنے سے پہلے ریپیٹ کر کے آئیں اگر نہیں کر سکے تو، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر عائشہ کو سمجھ آ گیا تو آئی ہوپ سب کو آ گیا ہوگا. جی استاذ الحمدللہ جی ثم الحمدللہ. الحمدللہ. نیکسٹ کے لیے اگر کچھ سمجھنا ہے تو سوال لکھ لیجئے گا ضرور. یہیں پہ اپنے ڈاؤٹس کو جی ختم کرنا ہے، آگے نہیں لے کے جانے. جی انشاء